سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد ملک میں معاشی سرگرمیوں میں بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ چینی قونصل جنرل نے کہا ہے کہ ان کا ملک پنجاب میں اسموگ کے مسئلے کے حل کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے عدلیہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قومی جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کی تشکیل نو کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کولگام میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے اپنی مسلسل جارحیت میں مزید 29 فلسطینی شہید کر دیے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ خزانہ محصولات اور اقتصادی امور کی نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدے اور اصلاحات پر کامیابی سے عمل درآمد کے بعد ملک میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور کاروباری ماحول میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے استحکام اور متوازن ترقی کے حصول کے لیے حکومت کوششیں جاری رکھے گی، جس کے لیے قرضوں کے بوجھ میں کمی لائی جائے گی اور ترقیاتی ترجیحات پر عمل کیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 200 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 57,600 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ سٹاک ایکسچینج میں گزشتہ چند ہفتے سے کاروبار میں مثبت رجحان جاری ہے، جو ملکی معیشت کی بحالی کے لیے نگران حکومت کی طرف سے وضع کردہ پالیسیوں اور کیے گئے اقدامات کے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ معروف اداکارہ عذرا آفتاب نے آج اسلام آباد میں قومی ورثے اور ثقافت کے وزیر جمال شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈرامہ انڈسٹری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے انہیں شیلڈ پیش کی۔ پاکستان میں افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر طورخم اور چمن بارڈر کے ذریعے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ راہداری کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 1890 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 2,30,464 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطین میں معصوم بچوں اور شہریوں کی تکالیف اور مسائل ناقابل بیان ہیں۔ انہوں نے نارویجین چرچ ایڈ کی کنٹری ڈائریکٹر کنٹری ہیڈ ایمی میسٹرسن کے ساتھ آج لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے NCA فلسطین میں مصائب کا شکار انسانیت کی خدمت کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ایمی میسٹرسن نے دنیا کے مختلف حصوں خصوصاً فلسطین میں جنگ کے دوران اپنی تنظیم کی طرف سے لوگوں کی معاونت کے بارے میں بتایا۔ پنجاب کے نگران وزیر ماحولیات بلال افضل نے صوبے میں اسموگ پر کنٹرول کے لیے چین سے تعاون طلب کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں چینی قونصل جنرل یو شیران کے ساتھ ملاقات میں صوبے میں اسموگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے چین سے ماحولیاتی ماہر کی خدمات حاصل کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر یو شیران نے کہا کہ ہماری حکومت پنجاب میں اسموگ کے مسئلے کے فوری حل کے لیے تیار ہے اور جلد ہی چین سے ماحولیاتی ماہرین کا وفد پنجاب کا دورہ کرے گا۔ آج صبح قطب پور کے قریب پاک بزنس ایکسپریس ٹرین کی بوگی پٹڑی سے اترنے سے معطل ہونے والی لودھرا اور خانیوال کے درمیان آنے اور جانے والی ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خاتون اول بیگم سمینہ عارف نے موذی مرض بریسٹ کینسر کے متعلق آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں بریسٹ کینسر کے متعلق ایک تقریب میں، جس کا عنوان پنک ٹوگیدر اسٹرانگ فار ایور 2023 تھا،
سے خطاب کر رہی تھیں، انہوں نے خواتین پر خود معائنہ کرنے کی عادت اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے گزشتہ 5 سالوں میں بریسٹ کینسر کے متعلق آگاہی پھیلانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خاتون اول نے معذور افراد کے لیے حکومتی اور نجی اداروں میں کام کرنے کے دوران خوشگوار ماحول فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قومی جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کی تشکیل نو کی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ یہ کمیٹی عدالتوں کی کارروائیوں اور ریکارڈز کو ڈیجیٹل کرنے، انصاف تک بہتر رسائی اور مقدمات کے انتظام کی غرض سے موبائل اپلیکیشنز متعارف کرانے کے لیے کام کرے گی۔ کمیٹی کا مقصد عدلیہ کو ڈیجیٹل اور مربوط کرنا اور قانونی عمل اور ریسرچ میں مصنوعی ذہانت کو متعارف کرانا بھی ہے۔ یہ عدلیہ کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی ایک قومی لائحہ عمل بھی تیار کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ کے 5 رکنی وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کولگام میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے سمنو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے لوگوں کو بدترین انسانی حقوق اور ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوگا اور وہ اپنی جدوجہد کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے اپنی مسلسل جارحیت میں مزید 29 فلسطینی شہید کر دیے۔ فلسطین کے خبر رساں ادارے وفا نے بتایا کہ مقبوضہ مغربی کنارے جنین کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے جنین میں ابن سینا ہسپتال کے قریب ایمبولینس پر فائرنگ کر کے دوسرے 5 فلسطینی شہید کیے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا جس سے 18 افراد شہید ہو گئے۔ فالوجہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ٹیلی ویژن اور فلم کے ممتاز فنکار شفیع محمد کی آج 16ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شفیع محمد نے ریڈیو پریزنٹر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 1960 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے کئی ڈراموں میں حصہ لیا۔ اپنے 30 سالہ فنی سفر کے دوران انہوں نے اردو اور سندھی زبانوں میں 50 سے زائد ڈرامہ سیریز اور 100 سے زائد ٹیلی ویژن ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ 2007 میں آج کے دن جگر کے عارضے میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ پاکستان آرمی کے تعاون سے میمن باجوڑ امن سائیکل ریس آج شروع ہو گئی ہے۔ ریس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور 4 صوبوں سے مجموعی طور پر 120 سائیکلسٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ریس میں میمن باجوڑ کے سائیکلسٹ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ریس اتوار کو اختتام پذیر ہوگی۔ راولپنڈی میں پاکستان کرکٹ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں ملتان ریجن نے کراچی ریجن وائٹس کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 19 اوورز میں 84 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ کراچی ریجن وائٹس کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 44.1 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی اور وسطی علاقوں میں جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 25 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 30، پشاور 24، کوئٹہ 19، گلگت اور مظفر آباد 20، مریض 17، سری نگر 16، جموں 26 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد ملک میں معاشی سرگرمیوں میں بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے عدلیہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قومی جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کی تشکیل نو کی ہے۔
خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.